بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایوب خان پاکستان کے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر تھے۔ وہ روزانہ سگریٹ کے 2 بڑے پیکٹ پیتے تھے۔ روز صبح ان کا بیٹلر سگریٹ کے 2 بڑے پیکٹ ٹرے پہ رکھ کر ان کے بیڈ روم میں آ جاتا تھا اور صدر ایوب سگریٹ سلگا کر اپنی صبح کا آغاز کرتے تھے۔ وہ ایک دن مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے۔ وہاں ان کا بنگالی بیٹلر سگریٹ دینا بھول گیا۔ جنرل ایوب خان شدید غصے میں آیا اور انہوں نے بیٹلر کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ جب ایوب خان گالیاں دے دے کر تھک گئے تو بٹلر نے انہیں مخاطب کر کے کہا، جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا چلائے گا۔ بٹلر کی بات ایوب خان کے دل پر لگی۔ انہوں نے اسی وقت سگریٹ کو ترک کر دیا اور باقی زندگی سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ناظرین کرام، آپ نے رستم زمان گاما پہلوان کا نام سنا ہوگا۔ ہندوستان نے آج تک اس جیسا دوسرا پہلوان پیدا نہیں کیا۔ ایک بار ایک کمزور دکاندار نے گاما پہلوان کے سر میں وزن کرنے والا باٹ مار دیا۔ گامے کے سر سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ گامے نے سر پر مفر لپیٹا اور چپ چاپ گھر لوٹ گیا۔ لوگوں نے کہا، پہلوان صاحب، آپ سے اتنی کمزوری کی توقع نہیں تھی۔ آپ دکاندار کو ایک تھپڑ مار دیتے تو اس کی جان چلی جاتی۔ تو گامے نے جواب دیا، میری طاقت نے مجھے پہلوان نہیں بنایا بلکہ میری برداشت نے پہلوان بنایا ہے، اور میں اس وقت تک رستم زمار ہوں گا جب تک میری قوت برداشت میرا ساتھ دے گی۔ ناظرین کرام، قوت برداشت میں چین کے بانیو چیئرمین موزے تنگ اپنے دور کے تمام لیڈرز سے آگے تھے۔ وہ 75 سال کی عمر میں سردیوں کی راتوں میں سوئمنگ کرتے تھے اور اس وقت پانی کا درجہ حرارت -10 ہوتا تھا۔ مئو انگریزی زبان کے ماہر تھے، لیکن انہوں نے پوری زندگی انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ آپ ان کی قوت برداشت کا اندازہ لگائیے کہ انہیں انگریزی میں لطیفہ سنایا جاتا تھا تو وہ لطیفہ سمجھ جاتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے۔ بعض مترجم اس لطیفے کا ترجمہ کرتا تو وہ دل کھول کر ہنستے تھے۔ ناظرین کرام، قوت برداشت کا ایک اور واقعہ ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر بھی سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے انہوں نے زندگی میں صرف اڑائی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان کی پہلی کامیابی ایک اسدے کے ساتھ لڑائی تھی۔ ایک جنگل میں 20 فٹ کے اسدے نے انہیں جکڑ لیا اور بابر کو اپنی جان بچانے کے لیے 12 گھنٹے تک اکیلے لڑنا پڑا۔ ان کی دوسری کامیابی خارش تھی۔ انہیں ایک بار خارش کا مرض لاحق ہو گیا۔ خارش اس قدر شدید تھی کہ وہ جسم پر کپڑا نہیں پہن سکتے تھے۔ بابر کی بیماری کی خبر پھیلی تو ان کا دشمن شبانی ان کی عیادت کے لیے آیا۔ تو یہ بابر کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں اپنے دشمن کے سامنے جا بیٹھے۔ بابر نے پورا شاہی لباس پہنا اور بن ٹھن کر شبانی خان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ آدھا دن شبانی خان کے سامنے بیٹھے رہے۔ جسم پر شدید خارش ہوئی لیکن ظہیر الدین بابر نے خارش نہیں کی۔ ظہیر الدین بابر ان دونوں واقعات کو اپنی 2 بڑی کامیابیاں قرار دیتا ہے اور آدھی دنیا کی فتح کو اپنی آدھی کامیابی کہتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں لیڈرز ہوں، سیاستدان ہوں، حکمران ہوں، چیف ایگزیکٹو ہوں یا عام انسان ہوں، ان سب کا اصل حسن ان کی برداشت ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی شارٹ ٹیمپرڈ، کوئی غصیلا اور کوئی جلد باز شخص ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں معاشرے، قومیں اور ملک بھی وہی آگے بڑھتے ہیں جن میں قوت برداشت ہوتی ہے، جن میں دوسرے انسان کی رائے، خیال اور اختلاف کا خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک، ہمارے معاشرے میں قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ قوت برداشت میں کمی آتی جا رہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ہر وقت کسی نہ کسی شخص سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ شاید قوت برداشت کی یہ کمی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں پوری دنیا سے زیادہ قتل اور سب سے زیادہ حادثے ہوتے ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت پیدا کر سکتے ہیں یا کب ہمیں برداشت آئے گی اور ہم ایک مہذب قوم بن کر